تلنگانہ میں ایک مرتبہ پھر اعلیٰ عہدیداروں کے تبادلے عمل میں آئے۔ ریاست کے چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ نے احکامات جاری کرتے ہوئے 4 IAS اور 20 IPS عہدیداروں کے تبادلے کیے ہیں۔ ان احکامات کے تحت معروف مذہبی مقام یادادری گٹا کے EO کی حیثیت سے بھوانی شنکر کو مقرر کیا گیا۔ اس سے قبل وہ گورنر کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ IPS عہدیداروں کے تبادلوں میں سائبرآباد پولیس میں ٹریفک کے جوائنٹ کمشنر کے طور پر خدمات انجام دینے والے گجراؤ بھوپال کو پروویژننگ اور لاجسٹک کا انسپکٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح نارکوٹکس بیورو کے IG کے طور پر خدمات انجام دینے والے ابھیشیک مہانتی کو ویجیلنس اور انفورسمنٹ شعبے میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل کے عہدے پر تقرر کیا گیا۔ شیوم اپادھیائے کو فیوچر سٹی کمشنریٹ میں DCP کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ فوری دولت کمانے کی خواہش نے 22 سالہ BCom ڈراپ آؤٹ نوجوان کو سائبر جرم کی دنیا میں دھکیل دیا، جس نے دبئی میں مقیم ایک بھارتی سرغنہ کے لیے ہزاروں میول بینک اکاؤنٹس چلا کر سالانہ 25 لاکھ روپے سے زائد کمائے۔ اس غیر قانونی نیٹ ورک میں اس کی والدہ بھی شریک جرم رہی، جنہوں نے مبینہ طور پر تقریباً 4200 میول اکاؤنٹس کے آپریشنز اور انتظام میں بیٹے کی مدد کی۔ پولیس کے مطابق ملزم اوزیف اور اس کی والدہ کو حال ہی میں پولیس کی خصوصی ٹیم نے گرفتار کر کے بنگلورو سینٹرل جیل میں عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ماں بیٹے نے سائبر فراڈ سے حاصل ہونے والی رقم کو سفید کرنے کے لیے تقریباً 25 کروڑ روپے مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک کالج ڈراپ آؤٹ سے شروع ہونے والا یہ معاملہ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں اکاؤنٹس اور بین الاقوامی روابط پر مشتمل ایک بڑے منی میول نیٹ ورک میں بدل گیا۔ پولیس نے دہلی سے 9 نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا، جو مبینہ طور پر اوزیف کی مدد سے میول اکاؤنٹس کا انتظام کرتے، ان سے منسلک ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے ATM سے رقم نکالتے اور یہ کارڈز کو کوریئر کے ذریعے دبئی بھیجتے تھے۔ تفتیش کاروں کے مطابق 11 ملزمین مجموعی طور پر تقریباً 9000 میول اکاؤنٹ چلا رہے تھے، جن کے ذریعے 240 کروڑ روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن کو منجمد کیا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ گینگ ملک بھر میں کم از کم 864 سائبر کرائم مقدمات سے منسلک ہے۔ اس بات کی تصدیق بنگلورو سٹی پولیس کمشنر سیونت کمار سنگھ نے کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محبوب نگر ضلع میں اندرما مائنورٹی مہیلا شکتی اسکیم کے تحت اقلیتی خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی اور الاٹمنٹ احکامات حوالے کیے۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن چیئرمین محمد عبداللہ کوتوال کی قیادت میں مجموعی طور پر 1100 سلائی مشینیں تقسیم کیے۔ TGMFC کے چیئرمین نے غریب اور تربیت یافتہ اقلیتی خواتین کی خود روزگاری اور معاشی استحکام کے لیے اس اقدام پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام میں ریاستی وزراء محمد اظہر الدین، دامودرا نرسمہا، جوپلی کرشنا راؤ، وی شری ہری اور رکن پارلیمنٹ ناگر کرنول ملو روی، رکن پارلیمنٹ محبوب نگر DK ارونا موجود تھے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے حیدرآباد میں منعقدہ سنڈیز آن سائیکل پروگرام میں شرکت کی اور کہا کہ فٹ انڈیا جیسی مہم ملک کے وسیع انسانی سرمایہ کی صلاحیت کو محفوظ رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ اپنے خطاب میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے فٹ انڈیا مہم کی حمایت میں حیدرآباد کی سڑکوں پر سائیکل سواری کی۔ اس موقع پر معروف بیڈمنٹن کوچ P گوپی چند، اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے عہدیداران، مختلف کھلاڑی اور فٹنس کے شوقین افراد بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں جی کشن ریڈی نے کہا کہ غذائی عادات میں بگاڑ، جسمانی سرگرمیوں کی کمی اور ماحولیاتی عوامل صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، خاص طور پر موٹاپے جیسے مسائل میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صحت مند طرز زندگی کی اختیار کریں اور باقاعدہ ورزش کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ایک صحت مند اور مضبوط قوم کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ شہید آباد کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی میں عارضی خلل پڑا ہے۔ سنگور پروجیکٹ کی پائپ لائن، جو بنیادی طور پر شہر کو پینے کے پانی کی سپلائی کرتے ہیں، میں بڑے رساؤ کا پتہ چلنے کے بعد واٹر بورڈ کے عہدیداروں نے ہنگامی مرمت کام شروع کر دیے، جس کے باعث شہر کے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل رہی۔ مرمت کا کام مکمل ہونے کے بعد پانی کی سپلائی کو بحال کر دیا گیا۔ مرمت کے کام کی وجہ سے بنجارا ہلز، سوماجگوڑا، وینکٹگیری، یلاریڈی گوڑا، ایراگڈا، SPR ہلز، KPHB، بورا بنڈا، گایتری نگر، موساپیٹ، بھرت نگر، کونڈاپور، مادھاپور، گوپال نگر، تیلاپور و دیگر علاقوں میں پانی کی سربراہی میں خلل پڑا۔
تعطیلات کے آغاز پر پڑوسی ریاست آندھرا پردیش روانگی کے دوران شاہراہوں پر ٹریفک جام کے مسائل کا جائزہ لینے کے بعد عہدیداروں بالخصوص نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے حکام نے اب آندھرا سے حیدرآباد واپس ہونے والے ٹریفک کو بہتر بنانے، رخ موڑنے کے اقدامات کو قطعیت دیتے ہوئے شاہراہوں پر ٹریفک جام کے مسائل کو حل کرنے اور راہگیروں کو مسائل کا شکار ہونے سے بچانے اقدامات کا فیصلہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں ریاستوں کو جوڑنے والی شاہراہوں پر ٹریفک جام کے مسائل بالخصوص تہواروں اور تعطیلات کے دوران گزرگاہوں پر مشکل صورتحال کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے جانے لگے اور قومی شاہراہ نمبر 65 پر جاری توسیع کاموں میں بھی کوئی خلل پیدا نہ ہو، اس کے لیے ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے رخ موڑنے اقدامات کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گنٹور سے حیدرآباد پہنچنے والی ٹریفک کا رخ موڑنے کے علاوہ پڑوسی ریاست کے مختلف شہروں سے حیدرآباد پہنچنے والی ٹریفک کے لیے متبادل راستوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ تل سنکرانت کی تعطیلات کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں آندھرائی عوام جو کہ شہر حیدرآباد میں مقیم ہیں اپنے آبائی مقامات کو روانہ ہوئے اور ان کے واپسی کا سلسلہ اتوار کی شب سے شروع ہوگا اور ان کی واپسی کے دوران بھی دونوں ریاستوں کو جوڑنے والی شاہراہوں پر ٹریفک کی شکایت کا خدشہ ہے، کیونکہ جس رفتار سے تعطیلات کے آغاز کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں لوگ آبائی مقام روانہ ہوئے، اسی رفتار سے تعطیلات کے اختتام پر ملازمتوں کے لیے شہر پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔